الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ ترجمہ: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اور شیطان کے مکالمے کے بعد اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی کہ وہ بلا روک ٹوک جنت میں رہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، صرف ایک معین درخت کے جس کا کھانا ان کی بہشتی زندگی یعنی جنت کی زندگی اور استعداد کے مناسب نہ تھا، اس کے بارے میں فرما دیا کہ اس کے پاس نہ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ظلم کا لغوی معنی کسی شے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ جو چاہے پھل کھاؤ، جہاں سے چاہے کھاؤ، سوائے اس ایک درخت کے۔ گویا اس ایک درخت کے لیے یہ ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اس ایک درخت میں سے نہ کھائیں، اور یہی ان کا امتحان تھا۔ باقی پوری جنت ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی اور ان سے فرما دیا گیا تھا کہ آپ اس کے اندر سکونت اختیار کریں۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے شیطان لعین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ورغلایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو شیطانی وسوسوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔